کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ دوست مل کر روڈ ٹرپ پہ نکلے اور اپنی جیپ لے کر خوب فن مستی اور موج میں کھاتے پیتے میوزک سنتے ہوئے، لاؤڈ میوزک سنتے ہوئے اور جیسا ان کا من کر رہا ہے ناچتے اچھلتے گاتے ہوئے بڑے مزے سے اپنے سفر کو جاری کیے ہوئے تھے کہ اچانک تیز موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملا اور انہوں نے ایک جگہ پہ رک کے ایک بلڈنگ میں داخل ہوئے۔ اس بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک بلڈنگ میں داخل ہوئے اور وہ بلڈنگ ایک چرچ تھا جہاں پر اس وقت سروس جاری تھی اور کچھ بزرگ لوگ وہاں پر اندر بیٹھے اپنی میٹنگ کر رہے تھے۔ اور جس اثنا میں یہ لوگ اندر داخل ہوئے اس بارش سے بچنے کے لیے خدا کے گھر میں توبہ کا پیغام انہوں نے دیا کہ جو کوئی خدا کے در پر آنا چاہتا ہے، اپنی زندگی خدا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، آج موقع ہے۔ اور انہوں نے ایگزیکٹلی یہی ورس انہوں نے بھی دہرائی کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ خدا کا کلام جو دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے لیکن بند بند گودے گودے میں سے ہو کے گزر جاتا ہے، ان نوجوانوں نے خدا کے اس کلام کو سنا، گو مجبوری میں سنا کیونکہ بارش سے بچنے کے لیے وہ اس بلڈنگ میں داخل ہوئے۔ نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کے دل پر خدا کے پاک کلام نے چوٹ کی اور وہ خدا کے پاک کلام کے ختم ہونے کے بعد صاحب نے جب سامنے بلایا کہ آپ میں سے جو کوئی خدا کو اپنا دل دینا چاہتا ہے، جو کوئی خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا چاہتا ہے، اور پاسٹر صاحب نے جب توبہ کا پیغام ان کے ساتھ شیئر کیا اور ان کو سامنے بلایا کہ جو کوئی خداوند یسوع مسیح کو اپنا منجی، اپنا نجات دہندہ قبول کرنا چاہتا ہے، آج ابھی موقع ہے کہ خدا اگر آپ کے دل پر اثر کر رہا ہے، خدا کا کلام اگر آپ کے دل پر چوٹ کرتا ہے تو موقع ہے کہ آپ ضرور اپنا دل خداوند یسوع مسیح کو دے دیجئے۔ اور ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان خدا کے اس پاک کلام کو سن کے اس کا دل موم کی طرح پگھل گیا اور وہ ان نوجوانوں کی ٹولی میں سامنے چلا گیا توبہ کے لیے اور اس خوبصورت پیغام کے نتیجہ میں اپنا دل خداوند یسوع مسیح کو دینے کے لیے، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ، اپنا مالک، اپنا منجی، اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے ختم ہونے کے بعد وہ سب کے سب لوگ وہاں سے باہر نکلے اور کچھ فاصلہ پر، کوئی بہت زیادہ دور نہیں، تھوڑے ہی فاصلہ پر چرچ کے باہر اس بلڈنگ کے تھوڑے ہی فاصلہ پر بالکل کارنر پر ہی ایک بہت بھیانک قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ جیپ کسی ٹرک کے ساتھ ٹکرائی اور وہ سارے کے سارے نوجوان اس حادثہ میں مارے گئے، ختم ہو گئے۔ اور خدا نے جو ایک خوبصورت موقع ان کی زندگی میں ان کو دیا تھا انہوں نے وہ گوا دیا۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ جب خدا کا پاک کلام ہمارے دلوں پر چوٹ کرے تو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ خدا کا کلام جب آپ سے ہم کلام ہوتا ہے کسی انسان کے وسیلہ سے، اپنے کلام کے وسیلہ سے، روح القدس کے وسیلہ سے، خوابوں کے ذریعے، رویا کے ذریعے، نبوت کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے، جب خدا آپ سے ہم کلام ہوتا ہے تو اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کیجئے اور اس موقع کو گوائیے نہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ موقع ہماری زندگی کا آخری موقع ہو اور دوبارہ ہمیں پھر موقع نہ ملے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند ہم سب کو حکمت، دانش اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے عبرانیوں 3 باب۔ پس اے پاک بھائیو، تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ مقرر کرنے والے کے حق میں دیانت دار تھا جس طرح موسیٰ اس کے سارے گھر میں تھا، کیونکہ وہ موسیٰ سے اس قدر زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، مگر جس نے سب چیزیں بنائیں وہ خدا ہے۔ موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانت دار رہا تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے، لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے۔
اور اس کا گھر ہم ہیں، بشرطے کہ اپنی دلیری اور امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھیں۔ بس جس طرح کہ روح القدس فرماتا ہے، اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا، جہاں تمہارے باپ دادا نے مجھے جانچا اور آزمایا اور 40 برس تک میرے کام دیکھے۔ اسی لیے میں اس پشت سے ناراض ہوا اور کہا کہ ان کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا۔ چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ اے بھائیو، خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو، تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے، کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں، بشرطے کہ اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح کے غصہ دلانے کے وقت کیا تھا۔ کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا؟ کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلہ سے مصر سے نکلے تھے؟ اور وہ کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہا؟ کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہیں؟ اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے، سوا ان کے جنہوں نے نافرمانی کی؟ غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے۔ اہتمام میں سے دکھیں گے 2 سیموئیل 16 باب۔ اور جب داؤد چوٹی سے کچھ آگے بڑھا تو مفی بوست کا خادم زیبا 2 گدھے لیے ہوئے سے ملا جن پر زین کسے تھے، اور ان کے اوپر 200 روٹیاں اور کشمش کے 100 خوشے اور تابستانی میووں کے 100 دانے اور مے کا ایک مشکیزہ تھا۔ اور بادشاہ نے زیبا سے کہا، ان سے تیرا کیا مطلب ہے؟ زیبا نے کہا، یہ گدھے بادشاہ کے گھرانے کی سواری کے لیے اور روٹیاں اور گرمی کے پھل جوانوں کے کھانے کے لیے ہیں، اور یہ مے اس لیے ہے کہ جو بیابان میں تھک جائیں اسے پئیں۔ اور بادشاہ نے پوچھا، تیرے آقا کا بیٹا کہاں ہے؟ زیبا نے بادشاہ سے کہا، دیکھ وہ یروشلم میں رہ گیا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ آج اسرائیل کا گھرانہ میرے باپ کی مملکت مجھے پھیر دے گا۔ تب بادشاہ نے زیبا سے کہا، دیکھ جو کچھ مفی بوست کا ہے وہ سب تیرا ہو گیا۔ تب زیبا نے کہا، میں سجدہ کرتا ہوں اے میرے مالک بادشاہ، تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے۔ جب داؤد بادشاہ بہوریم پہنچا تو وہاں سے ساؤل کے گھر کے لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام سمئی بن جیرہ تھا نکلا اور لعنت کرتا ہوا آیا، اور اس نے داؤد پر اور داؤد بادشاہ کے سب خادموں پر پتھر پھینکے، اور سب لوگ اور سب سورما اس کے دہنے اور بائیں ہاتھ تھے۔ اور سمئی لعنت کرتے وقت یوں کہتا تھا، دور ہو، دور ہو، اے خونی آدمی، اے خبیث، خداوند نے ساؤل کے گھرانے کے سب خون کو جس کے عوض تو بادشاہ ہوا تیرے ہی اوپر لوٹایا، اور خداوند نے سلطنت تیرے بیٹے ابی سلوم کے ہاتھ میں دے دی ہے، اور دیکھ تو اپنی شرارت میں خود آپ پھنس گیا ہے، اس لیے کہ تو خونی آدمی ہے۔ تب زرویا کے بیٹے ابیشے نے بادشاہ سے کہا، یہ مرا ہوا کتا میرے مالک بادشاہ پر کیوں لعنت کرے؟ مجھ کو ذرا ادھر جانے دے کہ اس کا سر اڑا دوں۔ بادشاہ نے کہا، اے زرویا کے بیٹو، مجھے تم سے کیا کام؟ وہ جو لعنت کر رہا ہے اور خداوند نے اس سے کہا ہے کہ داؤد پر لعنت کر، سو کون کہہ سکتا ہے کہ تو نے کیوں ایسا کیا؟ اور داؤد نے ابیشے سے اور اپنے سب خادموں سے کہا، دیکھو میرا بیٹا ہی جو میرے صلب سے پیدا ہوا میری جان کا طالب ہے، بس اب یہ بنیامینی کتنا زیادہ ایسا نہ کرے، اسے چھوڑ دو اور لعنت کرنے دو، کیونکہ خداوند نے اسے حکم دیا ہے۔ شاید خداوند اس ظلم پر جو میرے اوپر ہوا ہے نظر کرے، اور خداوند آج کے دن اس کی لعنت کے بدلے مجھے نیک بدلہ دے۔ سو داؤد اور اس کے لوگ راستہ چلتے رہے، اور سمئی اس کے سامنے کے پہاڑ کے پہلو پر چلتا رہا، اور چلتے چلتے لعنت کرتا اور اس کی طرف پتھر پھینکتا اور خاک ڈالتا رہا۔ اور بادشاہ اور اس کے سب ہمراہی تھکے ہوئے آئے، اور وہاں اس نے دم لیا۔ اور ابی سلوم اور سب اسرائیلی مرد یروشلم میں آئے، اور اخیتوفل اس کے ساتھ تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب داؤد کا دوست ارکی ہوسی ابی سلوم کے پاس آیا تو ہوسی نے ابی سلوم سے کہا، بادشاہ جیتا رہے، بادشاہ جیتا رہے۔ اور ابی سلوم نے ہوسی سے کہا، کیا تو نے اپنے دوست پر یہی مہربانی کی؟ تو اپنے دوست کے ساتھ کیوں نہ گیا؟ ہوسی نے ابی سلوم سے کہا، نہیں، بلکہ جس کو خداوند نے اور اس قوم نے اور اسرائیل کے سب آدمیوں نے چن لیا ہے، میں اسی کا ہوں گا،
اور اسی کے ساتھ رہوں گا، اور پھر میں کس کی خدمت کروں؟ کیا میں اس کے بیٹے کے سامنے رہ کر خدمت نہ کروں؟ جیسے میں نے تیرے باپ کے سامنے رہ کر خدمت کی ویسے ہی تیرے سامنے رہوں گا۔ تب ابی سلوم نے اخیتوفل سے کہا، تم صلاح دو کہ ہم کیا کریں؟ سو اخیتوفل نے ابی سلوم سے کہا کہ اپنے باپ کی حرموں کے پاس جا جن کو وہ گھر کی نگہبانی کو چھوڑ گیا ہے، اس لیے کہ جب سب اسرائیلی سنیں گے کہ تیرے باپ کو تجھ سے نفرت ہے تو ان سب کے ہاتھ جو تیرے ساتھ ہیں قوی ہو جائیں گے۔ انہوں نے محل کی چھت پر ابی سلوم کے لیے ایک تمبو کھڑا کر دیا، اور ابی سلوم سب بنی اسرائیل کے سامنے اپنے باپ کی حرموں کے پاس گیا۔ اور اخیتوفل کی مشورت جو ان دنوں ہوتی وہ ایسی سمجھی جاتی تھی کہ گویا خدا کے کلام سے آدمی نے بات پوچھ لی۔ یوں اخیتوفل کی مشورت داؤد اور ابی سلوم کی خدمت میں ایسی ہی ہوتی تھی۔ دوسرا سیموئیل 17 باب۔ اور اخیتوفل نے ابی سلوم سے یہ بھی کہا کہ مجھے ابھی 12,000 مرد چن لینے دے، اور میں اٹھ کر آج ہی رات کو داؤد کا پیچھا کروں گا، اور ایسے حال میں کہ وہ تھکا ماندہ ہو اور اس کے ہاتھ ڈھیلے ہوں میں اس پر جا پڑوں گا اور اسے ڈراؤں گا، اور سب لوگ جو اس کے ساتھ ہیں بھاگ جائیں گے، اور میں فقط بادشاہ کو ماروں گا، اور میں سب لوگوں کو تیرے پاس لوٹا لاؤں گا۔ جس آدمی کا تو طالب ہے وہ ایسا ہے کہ گویا سب لوٹ آئے، یوں سب لوگ سلامت رہیں گے۔ یہ بات ابی سلوم کو اور اسرائیل کے سب بزرگوں کو بہت اچھی لگی، اور ابی سلوم نے کہا، اب ارکی ہوسی کو بھی بلاؤ اور جو وہ کہے ہم اسے بھی سنیں۔ جب ہوسی ابی سلوم کے پاس آیا تو ابی سلوم نے اس سے کہا کہ اخیتوفل نے تو یہ کہا ہے، کیا ہم اس کے کہنے کے مطابق عمل کریں؟ اگر نہیں تو بتا۔ ہوسی نے ابی سلوم سے کہا کہ وہ صلاح جو اخیتوفل نے اس بار دی ہے اچھی نہیں، ماں سوائے اس کے کہ ہوسی نے یہ بھی کہا کہ تو اپنے باپ کو اور اس کے آدمیوں کو جانتا ہے کہ وہ زبردست لوگ ہیں، اور وہ اپنے دل ہی دل میں اس ریچھنی کی مانند جس کے بچے جنگل میں چھن گئے ہوں جہلا رہے ہوں گے، اور تیرا باپ جنگی مرد ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ نہیں ٹھہرے گا۔ اور دیکھ اب تو وہ کسی غار میں یا کسی دوسری جگہ چھپا ہوا ہوگا، اور جب شروع ہی میں تھوڑے سے قتل ہو جائیں گے تو جو کوئی سنے گا وہ یہی کہے گا، پیرووں کے درمیان تو خوریزی شروع ہے۔ تب وہ بھی جو بہادر ہے اور جس کا دل شیر کی دل کی طرح ہے بالکل پگھل جائے گا، کیونکہ سارا اسرائیل جانتا ہے کہ تیرا باپ زبردست آدمی ہے اور اس کے ساتھ کے لوگ سورما ہے۔ سو میں یہ صلاح دیتا ہوں کہ دان سے بیر سبا تک کے سب اسرائیلی سمندر کے کنارے کی ریت کی طرح تیرے پاس کثرت سے اکٹھے کیے جائیں، اور تو آپ ہی لڑائی پر جائے۔ یوں ہم کسی نہ کسی جگہ جہاں وہ ملے اس پر جا ہی پڑیں گے، اور ہم اس پر ایسے گریں گے جیسے شبنم زمین پر گرتی ہے، پھر نہ تو ہم اسے اور نہ اس کے ساتھ کے سب آدمیوں میں سے کسی کو جیتا چھوڑیں گے، ماں سوائے اس کے اگر وہ کسی شہر میں گھسا ہوا ہوگا تو سب اسرائیلی اس شہر کے پاس رسیاں لے آئیں گے، اور ہم اس کو کھینچ کر دریا میں کر دیں گے، یہاں تک کہ اس کا ایک چھوٹا سا پتھر بھی وہاں نہیں ملے گا۔ تب ابی سلوم اور سب اسرائیلی کہنے لگے کہ یہ مشورت جو ارکی ہوسی نے دی ہے اخیتوفل کی مشورت سے اچھی ہے، کیونکہ یہ تو خداوند ہی نے ٹھہرا دیا تھا کہ اخیتوفل کی اچھی صلاح باطل ہو جائے تاکہ خداوند ابی سلوم پر بلا نازل کرے۔ تب ہوسی نے صدوق اور ابیاتر کاہنوں سے کہا کہ اخیتوفل نے ابی سلوم کو اور بنی اسرائیل کے بزرگوں کو ایسی ایسی صلاح دی اور میں نے یہ صلاح دی، سو اب جلد داؤد کے پاس کہلا بھیجو کہ آج رات کو دشت کے گھاٹوں پر نہ ٹھہر، بلکہ جس طرح ہو سکے پار اتر جا، تا ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اور سب لوگ جو اس کے ساتھ ہیں نگل لیے جائیں۔ یونتن اور اخی ماز عین راجل کے پاس ٹھہرے تھے، اور ایک لونڈی جاتی اور ان کو خبر دے آتی تھی، اور وہ جا کر داؤد کو بتا دیتے تھے، کیونکہ مناسب نہ تھا کہ وہ شہر میں آتے دکھائی دیتے۔ لیکن ایک چھوکرے نے ان کو دیکھ لیا اور ابی سلوم کو خبر دی، پر وہ دونوں جلدی کر کے نکل گئے اور بہوریم میں ایک شخص کے گھر میں کنواں تھا، سو وہ اس میں اتر گئے، اور اس کی عورت نے پردہ لے کر کنویں کے منہ پر بچھایا اور اس پر دلا ہوا اناج پھیلا دیا، اور کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اور ابی سلوم کے خادم اس گھر پر اس عورت کے پاس آئے اور پوچھا کہ اخی ماز اور یونتن کہاں ہیں؟ اس عورت نے ان سے کہا وہ نالا کے پار گئے، اور جب انہوں نے ان کو ڈھونڈا اور نہ پایا تو یروشلم کو لوٹ گئے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ چلے گئے تو وہ کنویں سے نکلے اور جا کر داؤد بادشاہ کو خبر دی، اور وہ داؤد سے کہنے لگے کہ اٹھو اور دریا پار ہو جاؤ، کیونکہ اخیتوفل نے تمہارے خلاف ایسی ایسی صلاح دی ہے۔ تب داؤد اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے اٹھے اور یردن کے پار گئے، اور صبح کی روشنی تک ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو یردن کے پار نہ گیا ہو۔ جب اخیتوفل نے دیکھا کہ اس کی مشورت پر عمل نہیں کیا گیا، اس نے اپنے گدھے پر زین کسا اور اٹھ کر اپنے شہر کو
اپنے گھر گیا اور اپنے گھرانے کا بندوبست کر کے اپنے کو پھانسی دی اور مر گیا اور اپنے باپ کی قبر میں دفن ہوا۔ مہنائیم میں آیا اور ابی سلوم اور سب اسرائیلی مرد جو اس کے ساتھ تھے یردن کے پار ہوئے، اور ابی سلوم نے یوآب کے بدلے اماسا کو لشکر کا سردار کیا۔ یہ اماسا ایک اسرائیلی آدمی کا بیٹا تھا جس کا نام اترا تھا۔ اس نے ناحس کی بیٹی ابی جیل سے جو یوآب کی ماں زرویا کی بہن تھی صحبت کی تھی، اور اسرائیلی اور ابی سلوم جلاد کے ملک میں خیمہ زن ہوئے۔ اور جب داؤد مہنائیم میں پہنچا تو ایسا ہوا کہ ناحس کا بیٹا سوبی بن امون کے ربا سے اور امییل کا بیٹا مکیر لود بار سے اور برزیلی جلادی راجلیم سے پلنگ اور چارپائیاں اور باسن اور مٹی کے برتن اور گیہوں اور جو اور بھنا ہوا اناج اور لوبیے کی پھلیاں اور مسور اور بھنا ہوا چبینا اور شہد اور مکھن اور بھیڑ بکریاں اور گائے کے دودھ کا پنیر داؤد کے اور اس کے ساتھ کے لوگوں کے کھانے کے لیے لائے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بیابان میں بھوکے اور ماندے اور پیاسے ہیں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔